السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ ہر صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، موسم حج میں اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اظہار عقیدت کے طور پر اس کے لیے جانور ذبح کرے، اور مصیبت اور پریشانی کی کٹھن گھڑیوں میں اس سے امان و پناہ کی درخواست کرے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور نفیس لکڑی سے بنوایا تھا۔ عمر بن جموح اس سے غیر معمولی عقیدت رکھتے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کے دیکھ دیکھ کے لیے برابر فکر مند رہتے اور ہمیشہ اس کو نفیس ترین خوشبو سے معطر کیے رہتے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعائیں جس وقت حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کے ذریعے یثرب کے ایک گھر پر ذوفگن ہو رہی تھی، عمر بن جموح کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ، معوذ، خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن جموح کے ایک ہم جولی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن عمر بن جموح اس سے بالکل بے خبر تھے۔ عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے شوہر اور معدود چند لوگوں کی سوا قبائل کے سربراہ سرداروں میں سے کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہند اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی اور ان کا غیر معمولی احترام کرتی تھی، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا اور اس حال میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ادھر عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، کہیں یہ لوگ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس داعی اسلام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی پیروی نہ اختیار کر لیں، جس نے قلیل مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں۔ میں اس کا خیال رکھوں گی، ہند نے کہا، لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لیں جو اس شخص سے سن کر بیان کر رہا ہے؟ تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری راعلمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ عمر بن جموح نے پوچھا۔ نیک بیوی کو ان پر ترس آیا اور انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس داعی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں سن لی ہیں۔ عمر نے کہا، اس کو میرے پاس بلاؤ، اور جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ۔ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کے یہ دل نشیں بول پڑھ کر سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ خدایا صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ تیرے غضب کے مستحق ہیں نہ گمراہ۔ عمر بن جموح بڑے غور و انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والے ان دل نشین بولوں کو سنتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے مخاطب ہوئے، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ ان کا کلام اس سے بھی خوبصورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، کیا آپ ان کی بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ ان کی بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے کی حامی بھر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن جموح نے حلاوت ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے کے لیے پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نئے دین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف اسلام ہونے کے کچھ عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو
دشمنان اسلام سے دشمنان خدا سے مقابلے کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں صبح شام بپرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے، اور ان کے چہرے دولت شہادت اور رضائے الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و حمیت کو برانگیختہ کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا۔ لیکن ان کے لڑکے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے پر متفق ہو گئے، کیونکہ وہ ایک چند رسیدہ بوڑھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں شدید لنگڑا پن تھا، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرکت جہاد سے معذور قرار دیا ہے۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ خود کو ایسی بات کا مکلف اور پابند کیوں قرار دے رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے، اور ان کی شکایت کرنے کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ بیٹے مجھے اس خیر کے کام سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے لڑکوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموح اپنی اہلیہ سے ملے، اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا کی، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، خدایا مجھے ناکام و نامراد اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹانا۔ پھر وہ اس شان بے نیازی سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کی ایک کثیر تعداد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تو یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی، اور اس وقت تمنا شہادت لفظوں کی شکل میں ان کے لبوں پر چل رہی تھی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقب سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ حائل نہ تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ شہداء کو ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان راہ خدا میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموح کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموح کو شہدائے احد کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ شریف ابو الحسن محمد بن عمر العلوی کہتے ہیں کہ جب مجھے عزالدولہ نے ایران کے شہر نیشا پور کے مضافات میں خست نامی قلعہ میں قید کر دیا تو قلعے کا وہ انچارج جس کے میں سپرد تھا وہ میرے ساتھ بات چیت کر کے تسلی کا سامان مہیا کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ یہ قلعہ جس میں آپ محبوس ہیں، آپ قید ہیں، ایک ایسے آدمی کی ملکیت تھا جو گرد و نواح کے تمام شہروں کا نگران تھا۔ پھر وہ گورنر بن گیا اور قلعے کو اپنے قبضے میں کر لیا اور یہی اس کی پناہ گاہ ٹھہرا۔ اب چوروں اور ڈاکوں نے اس کے ساتھ روابط بڑھانے شروع کر دی اور یہ چوروں کے ساتھ مل کر گرد و نواح میں ڈاکہ زنی کرتا اور وہ سب مل کر لوگوں کے مال وغیرہ لوٹ کر دوبارہ قلعے میں پہنچ جاتے۔ تمام لوگ ان کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی تجویز ممکن نہیں تھی۔ آخر کار ابو الفضل ابن عمید نے ان کی خبر لی اور ایک لمبی مدت تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا
اور ان کو قلعے سے گرفتار کر کے عزالدولہ کے سپرد کر دیا۔ محاصرے کے دوران میں کبھی کبھار وہ قلعے سے اترتے اور مقابلہ کرتے۔ ایک مقابلے میں ابو الفضل ابن عمیر نے ان کے 50 آدمی گرفتار کر لیے اور انہیں ایسی موت مارنے کا ارادہ کیا جس سے قلعے میں باقی ماندہ لوگ بھی ڈر جائیں۔ قلعہ چونکہ ایک پہاڑ پر تھا، اس لیے اس کے قریب والے پہاڑ پر ابو الفضل اتر پڑا۔ اس نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ جس پہاڑ پر قلعہ ہے انہیں اس پہاڑ سے ایک ایک کر کے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب بھی کسی کو پھینکا جاتا تو اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیونکہ پہاڑ کے پتھر نوکیلے تھے جو اس کے بدن کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اس نے تمام قیدیوں اور چوروں کو یہی سزا دی، یہاں تک کہ ایک نوخیز لڑکے کی باری آ گئی جس کی داڑھی ابھی پھوٹ رہی تھی۔ جب اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا گیا تو وہ صحیح سالم زمین تک پہنچ گیا اور پہاڑ کے نوکیلے پتھروں نے اس کے بدن کو زخمی نہ کیا۔ زمین پر پہنچ کر وہ خلاصی پانے کے لیے چلنے لگا۔ ابو الفضل کے لشکر والوں اور اہل قلعہ نے اس کے بچ جانے پر تعجب سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو الفضل بڑا حیران ہوا کہ یہ صحیح سالم زمین پر کیسے پہنچ گیا۔ ابو الفضل نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ پہاڑ پر لا کر گرایا جائے۔ حاضرین نے اس نوجوان کو معاف کر دینے کا مطالبہ کیا، لیکن ابو الفضل اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ ہر چند حاضرین نے اصرار کیا کہ معاف کر دیا جائے، مگر ابو الفضل نے قسم اٹھائی کہ وہ اس نوجوان کو ضرور دوبارہ پہاڑ سے پھینک دے گا۔ حاضرین اس کے فیصلے کے سامنے خاموش ہو گئے۔ نوجوان کو دوبارہ پہاڑ سے پھینکا گیا، مگر اب کی بار بھی وہ صحیح سالم زمین پر پہنچ گیا اور سنگریزوں وغیرہ نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اب کی بار پہلے سے بھی بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ حاضرین کہنے لگے اب بھی کوئی حربہ باقی بچا ہے۔ انہوں نے نوجوان کو معاف کر دینے کی گزارش کی اور بعض لوگ رونے لگے کہ اب اس نوجوان کو دوبارہ نہ پھینکا جائے۔ ابو الفضل کو حیا آ گئی اور ساتھ تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسے بچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ وہ پیش کیا گیا۔ اس نے بیڑیاں کھول دینے کا حکم دیا، وہ کھول دی گئی، اور کپڑے پہنانے کا حکم دیا، وہ پہنائے گئے۔ ابو الفضل نے لڑکے سے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے، جس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دونوں مرتبہ بچا لیا؟ صحیح بتا۔ اس لڑکے نے کہا اس نجات کا مجھے کوئی امر معلوم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں اپنے استاذ کے ساتھ جس کو ابھی ابھی قتل کیا گیا ہے بچپن سے رہا۔ مجھے اپنے ساتھ ڈاکہ زنی کے لیے لے جاتا، ہم مسافروں کو خوف زدہ کرتے، جانیں تلف کرتے، مال لوٹتے، حرمتیں پامال کرتے اور ہر چیز چھین لیتے۔ اگر میں اس معاملے میں استاذ کی بات نہ مانتا تو وہ مجھے سزا دیتا اور ممکن تھا کہ قتل بھی کر دے۔ پھر ابو الفضل نے اس سے پوچھا کیا تو نماز روزے کی پابندی کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نماز کا پتہ ہی نہیں اور نہ کبھی روزہ رکھا ہے اور نہ ہم میں کوئی روزہ رکھنے والا ہے۔ ابو الفضل نے کہا افسوس تجھ پر، پھر وہ کون سا امر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نجات دی؟ کیا تو کوئی صدقہ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارے پاس کون آتا ہے کہ ہم اس پر صدقہ کریں؟ ابو الفضل نے کہا سوچو اور کچھ یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ لڑکے نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا ہاں میرے استاد نے کچھ سال پہلے ایک آدمی میرے سپرد کیا تھا جسے وہ سب کچھ لوٹ لینے کے بعد قید کر کے قلعے میں لے گیا تھا۔ میرے استاد نے اس سے کہا اپنے آپ کو اس مال کے عوض خرید دے جسے تو اپنے شہر اور گھر سے منگوا سکتا ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آدمی نے کہا میری ملکیت میں جو تھا وہ آپ نے لے لیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ استاد نے اسے کئی روز تک سزا سے دوچار کیا مگر وہ کچھ نہ مانا۔ پھر ایک دن استاد نے اس کی سزا میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ سزا کی مشقت کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ اور پختہ ایمان کی قسم اٹھائی کہ میرے پاس صرف وہی کچھ ہے جو آپ نے لے لیا ہے، اس کے علاوہ میں کسی دنیاوی مال و متاع کا مالک نہیں ہوں، اور شہر میں صرف اتنا ہی مال ہے جو اہل و عیال کے 1 مہینے کا راشن میں چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے 1 ماہ بعد گھر میں اہل و عیال کے پاس جانا تھا، اس لیے 1 ماہ کا ساز و سامان لے آیا ہوں۔ اب تو مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر وہ حالت آن پہنچی ہے جس میں صدقہ لے کر کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کا خرچ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ وضاحت کر کے اس آدمی نے کہا اب تم مجھے قتل ہی کر دو کیونکہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ جب میرے استاذ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے تو وہ کہنے لگا اسے فلاں جگہ لے جا کر ذبح کر دو اور اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ میں اس آدمی کو لے کر قلعے سے کھینچتا ہوا نیچے لے آیا۔ جب اس نے یہ سلوک دیکھا تو مجھ سے کہا تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے اور تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟
چنانچہ استاد نے مجھے جو حکم دیا تھا میں نے اس کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور آہوزاری کرنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے ذبح نہ کرنا، میری معصوم بچیاں ہیں جن کا میرے سوا کوئی بھی نہیں، اگر تم مجھے ذبح کر دے گا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں گی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور بتایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیا میں مصیبت دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کو مصائب و آلام سے اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نرم کر دیا اور میرے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا۔ میں نے کہا اگر میں اس کے پاس تیرا سر لے کر نہ گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اور تیرے تعاقب میں تیرا پیچھا کرنے کے لیے آدمی بھیج کر تجھے بھی گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا نوجوان تو مجھے چھوڑ دے اور تاخیر کر کے اس کے پاس جانا، تب تک میں دور نکل جاؤں گا، اگر میں گرفتار کر بھی لیا گیا تو میرے خون سے بری ہو جائے گا اور تیرا استاد تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا، کیونکہ جو شخص اچھا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ میرا دل مزید نرم ہو گیا۔ میں نے کہا اے فلاں پتھر اٹھاؤ اور میرے سر میں دے مارو جس سے میرا خون بہنا شروع ہو جائے، پھر جب تک تو کئی میل فاصلہ طے نہ کر لے میں یہاں ہی بیٹھا رہوں گا، اس کے بعد میں قلعے کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ آدمی کہنے لگا تو مجھے خلاصی دے اور میں تیرا سر پھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اچھا بدلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے اور تیرے بچاؤ کی صرف یہی صورت ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ میں حسب وعدہ وہاں ہی بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کئی میل دور پہنچ چکا ہوگا تو میں زخمی سر لے کر قلعے کی طرف لوٹا۔ استاد نے پوچھا یہ کیا ہوا اور اس کا سر کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا آپ نے ایک شیطان کو میرے سپرد کیا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ جب میں اسے لے کر صحرا میں پہنچا تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگا اور مجھے زمین پر دے مارا، پھر میرے سر کو پتھروں سے کچلنے لگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ بھاگ گیا۔ میں اب تک وہاں ہی رہا، جب ہوش آیا اور قوت بحال ہوئی تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میرے استاد نے اس کے تعاقب میں سپاہی روانہ کیے، مگر وہ دوسرے دن خالی ہاتھ ہی لوٹے اور اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کی وجہ سے مجھے نجات دی تو وہ یہی عمل ہے۔ قلعے کا نگران کہنے لگا اس کے بعد ابو الفضل نے اس نوجوان کو اپنے مقرب ساتھیوں میں شامل کر لیا اور اپنا باڈی گارڈ مقرر کر دیا۔